جب بھی کوئی انسان روحانیت کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر پل ہر دم اپنے آپ پہ آنکھ کھولے رکھے۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کسی اور سے کیڑے نکالنا، کسی اور کی غلطیاں پکڑنا، یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن خود پہ نظر رکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ صفت اولیاء اللہ، ولی اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ روحانیت میں جب بھی کوئی چلتا ہے تو اسے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ مختلف قوتیں، شیطانی قوتیں، نیگیٹو اینٹی، وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ کسی بھی طرح اس بندے کو اس اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹائیں۔ تو اس کو ہٹانے کے لیے وہ مختلف حربہ استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے تو کبھی کسی طریقے سے۔ وہ کوشش مسلسل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان مر جائے یا انسان اس کا کہنا ماننے لگے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ روحانیت میں جو 3 چیزیں ہوتی ہیں خاص، جب انسان وہ عمل کرتا ہے، 3 عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اس 3 عمل کرنے کے بعد روحانیت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کوئی فائدہ اٹھائیں تو اس کو پورا ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ابھی اگر آدھے میں اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا جو اصل مقصد ہے یا جو میں میسج دینے جا رہا ہوں وہ میسج شاید ہی کسی کو ملے۔ تو پورا ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر ضرور کریں، کیونکہ جب لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، اور اللہ کے دین کی باتیں ہیں وہ جتنی زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک میڈیم بن کے اللہ کے پیغام کو، جو بھی بہتر چیزیں ہیں ان کو پھیلانے میں آپ نے بھی مدد کی، انصار اللہ بن گئے، تو آپ کا ایک اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس ہی عظیم اجر ہے۔ تو بات کر رہے تھے وہ تو 3 چیزیں کون سی ہیں۔ پہلی چیز جس سے ہم بڑی آسانی سے وہ عمل کرتے ہیں، اور اسی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے واحد ایک غلط کام ہے، گناہ والا کام ہے جس پہ لعنت بھیجی ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن یہ جھوٹ ایسا عمل ہے جو ہم دن میں اگر گننے کو بیٹھیں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کو ہم بڑا آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ نے کسی دوست سے ملنے کو کوئی پروگرام بنایا ہے کہ ہم فلاں جگہ ہم ملیں گے یا فلاں وقت پہ ملیں گے، تو جب وہ وقت قریب آتا ہے وہ دوست آپ کو کال کرتا ہے، فون کرتا ہے کہ بھائی میں پہنچ گیا ہوں، آپ کہاں پہنچے، ہم بھی نکل رہے ہیں۔ تو آپ گھر پہ ہی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیتے ہیں، نہیں میں فلاں چوک پہ پہنچا ہوں، بس پہنچنے والا ہوں۔ یا کہیں آفس میں دیر ہو جاتی ہے تو اپنے باس کو کہہ دیتے ہیں کہ رش تھی اس لیے دیر ہو گئی، یا ٹائر پنچر تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جن کو ہم بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں، اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو دن میں عام اوقات میں آپ کہتے رہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں ضرور یہ ٹکرا رہی ہوں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ اس کو محسوس بھی بہتر طریقے سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ صرف آپ کی بات نہیں، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ واحد عمل ہے جھوٹ بولنے کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے لعنت کا جو متضاد ہے وہ ہے رحمت۔ جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی تو رحمت ہٹ جائے گی۔ اب آپ سوچیں، اللہ کی رحمت جس سے ہٹ گئی اس کے معاملات کیسے ہوں گے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ تو روحانیت میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے جھوٹ، جو ہم بہت کثرت سے بولتے ہیں۔
جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ ایک ایکسرسائز ہے ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے کی. وہ یہ ہے کہ دن میں ہم یہ عہد کر لیں. ہو سکتا ہے ایک دن میں ہم 10 جھوٹ بولتے ہوں، پھر جب یہ سوچا ہم نے کہ اب نہیں جھوٹ بولیں گے، تو پھر دوسرے دن 9 جھوٹ بولیں گے، پھر 8. ایسا کر کے ہم کم کرتے جائیں گے. تو جھوٹ بولنے سے بھی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھ دیں. جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے. دوسرے نمبر پہ فحش چیزیں. فحش چیزوں سے مراد وہ ساری عادتیں جو فحش سے ملتی ہیں، جیسے غلط چیزیں دیکھنا، غلط چیز سننا، غلط بات کرنا، غلط لوگوں سے تعلقات جوڑنا. یہ ایک غلط جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، فحش چیزوں کی طرف مائل ہونا، زیادہ سے زیادہ تھوڑی تھوڑی بات پہ آپ کا ذہن اس طرف چلا جانا، یہ خطرناک چیز ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ شیطان کی طرف. حالانکہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں، یہ ذرا کلام میں پڑھتا ہوں، پڑھ علم 1000 کتاباں کدی اپنی آپ نو پڑھیا ہی نہیں. پڑھ علم 1000 کتاباں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا ورندائے مندر مسجد کبھی اپنے اندر وڑیا ہی نہیں. ایویں ہی لڑندا ہے شیطان دے نال بندیا، ایویں ہی لڑندا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تزکیہ نفس کیا ہی نہیں. اپنے بہت کچھ پڑھ لیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم بس لڑیں گے شیطان سے، ڈیلی کوئی نہ کوئی پلان بنا رہے ہیں، لیکن نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. روز لڑندا ہے شیطان دے نال بندیا. روز کہتے ہو کہ ابھی میں لڑوں گا، یہ کروں گا. حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی جوتی اپنی جو ہے نا وہ چپل اٹھا کے مارتا ہے، تو کوئی پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں، کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے. اس حج پہ تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک بڈھا شخص تھا، اپنی لاٹھی کو کلاشنکوف کی طرح اٹھائے اور ڈر ایسے کر کے وہ شیطان کو مار رہا تھا. لیکن نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے. فحاشی جسے ہم کہتے ہیں، اس سے دور رہنا ہے. تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے تکبر. تکبر ایسی چیز ہے جو آپ کچھ بھی کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کامیاب ہو جائیں. یہ تکبر، یہ غرور صرف اللہ کو بہتر لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے، بخوبی معلوم ہے، شیطان نے غرور کیا، تکبر کیا. ایک مرتبہ پھر بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، مکے گیا گل مکدی نہیں، بامے 100 جمعے پڑھائیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 گوتے کھائیے. گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پنڈ پڑھائیے. بلے شاہ گل تائیوں مکتی جنے دل نو میں گوائیے. میں جو ہے اندر سے جو تکبر ہے، اس کو جب تک نہیں ختم کریں گے، اس کو جب تک آپ اپنے اندر سے نہیں ہٹائیں گے، مکے جائیں، مدینے جائیں، گنگا جائیں، تیرتھ جائیں، گیا جائیں، کہاں بھی کریں، روزے رکھیں، نماز رکھیں، پنڈ پڑھائیے، کچھ بھی کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے بڑی چیز ہے اپنے اندر کا میں یہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں یہ. تو اس چیزوں کو ذہن میں رکھیں. روحانیت ان چیزوں سے ختم ہوتی ہے. امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.